دجال ہے وہ مکے اور مدینے دونوں میں داخل نہیں ہوگا، اور بخاری مسلم میں مدینہ شریف کے لیے اسپیسیفکلی ہے کہ وہاں پہ طاعون کا مرض بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔ یہ جنرل نہیں ہے کہ مکہ مدینے میں کوئی فتنہ ہی نہیں داخل ہو سکتا، کوئی وبائی مرض نہیں داخل ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز مان لی جائے تو کئی اور احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور کہا اے انصار مدینہ، میں اپنے بعد تم پر فتنے اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آل امیہ کیا کام ڈالے گی ان کے ساتھ، واقعہ ہررا نہیں ہوا جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل کروائے ہیں یزید نے، صرف اس بات پہ کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب ہم اس کی بیعت کیوں آگے لے کے چلیں، تو مدینے پہ اس نے چڑھائی کی۔ اور یہ سر سٹوری شریف نہیں ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف کے اندر کتنی احادیث ہیں، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ان کے نمبرز دیے ہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب یہ مدینے میں ظلم عام ہوا نا یزید کا، واقعہ ہررا ہوا، تو اس موقع کے اوپر انس بن مالک کو زید بن ارقم نے ایک خط لکھا تسلی کے طور پر۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب خط پڑھا تو انہوں نے پھر بتایا یہ زید بن ارقم وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں آیات بھی نازل ہوئی تھی جب عبداللہ ابن ابی نے نبی علیہ السلام کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس میں موجود ہے کہ اے انس، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے انصار میرے بعد تم پہ اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ تو حوض کوثر پہ کیا ہونا ہے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو نبی علیہ السلام تو خود بتا رہے ہیں کہ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ہوں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے کی مصیبتوں پر اور تکالیف پر صبر کیا، مدینے کی بھوک کو برداشت کیا، قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ تو یہ تو ساری تکلیفیں آنی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، بخاری مسلم بلکہ دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب شام فتح ہوگا تو لوگ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں گے، مدینے کی تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے، کاش وہ جانتے ہیں مدینے ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو جو مدینے میں رہا اور مدینے کی بھوک اور تکلیف کو برداشت کیا، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جس سے ہو سکے تو مدینے میں مرے، یعنی اپنی سکونت مدینے میں رکھے، اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا بقیہ غرقت میں، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو۔ ہاں میں تو نالت ان پکی دیاں گا، کیونکہ شیخ زکریا کاملوی فضائل اعمال والے بقیہ غرقت میں دفن ہیں، بریلوی الٹا بھی آپ لٹک جائیں کبھی نہیں مانیں گے کہ وہ ان کو شفاعت ملنی ہے، اور الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی وہ بھی وہاں پہ دفن ہے، جو بندیوں کے سامنے الٹے لٹک جائیں وہ نہیں مانیں گے ان کو شفاعت ملے گی، یعنی آپ کے فرقے کا ہوا۔ سب کہانیاں اپنے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے۔ اچھا ایک اور بات میں میرے بھائیوں ایڈ کر دوں اس حوالے سے کہ یہ جو مدینے میں طاعون والا مسئلہ ہے، تو مکے کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ وہاں پہ دجال داخل نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فتنے نہیں داخل ہوں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ مسلم شریف میں کئی ایک احادیث ہیں کہ یزید کے دور میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے یزید نے جو فوجیں بھیجی، انہوں نے خانہ کعبے کے اوپر منجنیق سے پتھراؤ کیا، غلاف کعبہ جل گیا، ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ چڑھائی کی جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ان کی لاش جو ہے وہ یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دی، پہلے لٹکا کے رکھی دروازے کے ساتھ عبرت کے لیے، نعوذ باللہ۔ وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھیں، حجاج ابن یوسف آل امیہ کا پالتو دہشت گرد۔ تو 2 دفعہ تو کعبے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے صحابہ کی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو اگر ان حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہاں پہ اب دجال نہیں داخل ہوگا تو وہاں پہ اور کوئی برا کام نہیں ہوگا، تو یہ کوئی نہیں ہے، وہ قرب قیامت کے لیے، قرب قیامت کے بارے میں ہی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں سمٹ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو مکے مدینے تک آئے گا، لیکن بیچ میں تو برے کام ہوں گے۔ ابھی میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، جو لوگ پاکستانی مدینہ شریف میں رہتے ہیں، مکہ شریف میں، ان سے ذرا پوچھیں کہ حرمین کی مساجد کو تو چھوڑیں، مکے اور مدینہ سٹی کے اندر ہوٹلوں میں کون کون سے بدکاری کے کام ہو رہے ہیں۔
تو اب آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ بدکاری بھی داخل نہیں ہوگی؟ جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. خانہ کعبے میں طواف کعبہ کے دوران جیبیں لوگوں کی کٹی ہیں, کئی لوگوں کے پیٹ کٹ گئے ہیں, وہ کاٹتے کاٹتے انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں, ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. وہاں جا کے یہ تو نہیں کسی کا سوئچ آن ہو جانا اس نے نیکی کے کام کرنے. بھیک مانگنے والے تو کئی دفعہ طواف کعبہ میں مجھے نظر آئے ہیں بیٹھے ہوئے, جو اور زیادہ تر پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا, جب تک کسی کو یعنی بد نگاہی کے معاملے میں ایجوکیشن نہیں ہے, نظروں کی حفاظت کی عادت نہیں ہے, تو عرب میں تو اللہ معافی دے خانہ کعبہ شریف میں سب سے بڑی آزمائش ہی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں پہ عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں. تو بخاری میں حدیث ہے نا کہ چہرے پہ کوئی چیز نہیں ڈالنی, ہاتھوں میں دستانے نہیں پہننے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, وہ بھی آزمائش بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چیز چھوڑ دیں کہ جی وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کوئی اسپیشل پروٹیکشن نہیں. اس طرح کی اسپیشل پروٹیکشن قرب قیامت میں ہوگی, اس سے پہلے امت میں یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. میں نے آپ کو بتایا نہیں, پچھلے دنوں بی بی سی والوں نے باقاعدہ پوری رپورٹ بنائی ہے کہ وہ آب زمزم کی لائنیں تھیں یا وہ لیک کی تھیں, یا پھر آب زمزم کا جو کنواں ہے اس میں سیوریج کا پانی داخل ہو گیا تھا, تو آب زمزم کا پانی کنٹیمنیٹڈ واٹر بن گیا تھا. وہ تو پھر سعودی حکومت نے اس کو سیٹل کروایا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ دوسرے پانی میں ڈال دیں, وہ سارا جناب متبرک ہو جاتا ہے. حالانکہ گٹر کا پانی کا ایک قطرہ زمزم میں ڈل گیا تو وہ بیماریوں والا بن جائے گا. اللہ کو نے دنیا کے معاملات کو فزیکل فنامنا کے ساتھ جوڑا ہے. تو اس لیے ان احادیث کو مس کوٹ نہ کیا جائے, احادیث کا علم حاصل کریں, کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو کوئی طاعون کے مرض میں کسی وبائی مرض میں مر گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ سے اسپیشل دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ابھی یہ حج کا یا عمرے کا, اس پہ میری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے. اللہ کرے کہ معاملات جلدی سیٹل ہو جائے. طواف ابھی بھی جاری ہے وہاں پر, لیکن لمیٹڈ لوگوں کا. عمرہ وہاں کے لوکل لوگوں کو اجازت ہے, باہر کے لوگوں کو نہیں ہے, کیونکہ ایران سے بھی وہ زائرین کی وجہ سے ہی سارا وہ معاملہ پھیلا. یہاں پہ بھی حجر اسود ایک بڑا ذریعہ تھا اس حوالے سے کہ وہاں پہ لوگ آ کے اس کا چونکہ بوسہ لیتے تھے, تو یہ آپ کے سلائیوا سے ٹرانسفر ہوتی ہے چیز. تو یہ تو ریویلڈ نالج کو, سپورٹیو چیزیں جو ایکوائرڈ نالج میں موجود ہیں, ہم نے اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, لیکن جو کوڑ کا مریض ہے, جزام کا, مجذوب نہیں مجزوم, اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کا ایک بندہ آیا جو کوڑ کا مریض تھا, جزام کا. نبی علیہ السلام نے باہر سے کہا کہ تیری بیعت ہوگی, تو چلا جا. آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. نبی علیہ السلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے, اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہے. آپ علیہ السلام بد اخلاق نہیں ہے, اس چیز کو کوئی بد اخلاقی شمار نہ کرے. تو معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اور اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ کا دماغ کھولنے کے لیے, تاکہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. حجر اسود اگر ذریعہ بن سکتا ہے ان چیزوں کا, جو جنتی پتھر ہے, بلکہ ترمذی میں آتا ہے جنتی یاقوت ہے, تو جنت سے نازل ہوا, اس وقت سفید تھا, بعد میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑنا شروع ہو گیا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ تجھے چومتا. حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ جنتی یاقوت بھی کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا, تو یہ دنیاوی آپ نے جو پتھر پہنے ہوئے ہیں اور آپ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو باطل ہے. بعض لوگوں نے ایک کہانی بھی آگے جوڑی ہے, وہ المستدرک الحاکم میں ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, بلکہ موضوع ہے. ابو ہارون متروک کذاب جھوٹا راوی ہے اس میں, کہ مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, کیونکہ نیکیوں کی گواہی دے گا قیامت والے دن. تو سیدنا عمر نے کہا علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ جو جملہ ہے یہ تو درست ہے, یہ کئی مواقع میں مولا علی کے بارے میں سیدنا عمر نے کہا, لیکن یہ بات جو ہے نا کہ جی حجر اسود کے حوالے سے, یہ بات اللاجیکل ہے. حجر اسود کیا, دنیا کی ہر چیز آپ کی نیکی اور برائی کی گواہی دے گی. قرآن میں سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے آپ کے عذاب پہ گواہی دیں گے, سورہ یاسین میں آتا ہے, ترمذی ابو داؤد میں آتا ہے انگلیوں پہ شمار کیا کرو, انگلیوں کو اللہ تعالیٰ بلوائے گا, یہ تمہارے نیک اعمال کی گواہی دیں گے. برے اعمال کی گواہی بھی دینی ہے, اذان نے بھی, چیزوں نے بھی, زمین نے بھی, جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں
آسمان نے بھی، ہر چیز نے، اور اچھے اعمال کی بھی. لہذا یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے. جو ترمذی میں حدیث ہے نا کہ حجر اسود لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جس لوگوں نے ان کو چوما ہوگا. تو خالی چومنے سے تو نہیں ہوتا. چومنے سے ہوتا ہے تو بریلوی سے پوچھے دیوبندی چوم لے تو ان کا ایمان مانا جائے گا؟ کہیں گے نہیں، ساڑھے کو تو پھر یہی گلنا نے. دیوبندی کو پوچھو بریلویاں نہیں منن گے، وہ نہیں مانیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کا ایمان ہے نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر نفع کی بات کرتے ہیں تو وہ باقی چیزیں بھی دیں گی. باقی امت کے لیے نبی علیہ السلام نے آسانی چھوڑی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے لاٹھی سے اس کو مس کر کے لاٹھی کو چوما بھی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لاٹھی سے یوں دور سے استلام بھی کیا، ہاتھ سے بھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. تو یہ طواف کعبہ کے دوران اس کو چومنا یا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے. تو جو لوگ وہاں پہ بھی، ویسے تو خیر اب انہوں نے کور کر دیا تو وہ اس سے بچیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ طاعون کا مرض یا دجال، یہ قرب قیامت کی باتیں ہیں، آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں. میں نے آپ کو کئی ایک فتنے بخاری مسلم سے بتائے جو ان 1400 سال میں اس امت کے ساتھ ہو چکے ہیں. سب سے بڑی بات تو ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ان کے لیے تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مکے اور مدینے کے امام ہے جو وہاں پہ کھڑے ہیں، جن کے پیچھے وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے. کرونا سے بڑا فتنہ ان کو سمجھتے ہیں. ہاں کیونکہ کرونا سے آگے پھر بھی ٹوٹ جانا، وہ کہتے ہیں ایک تو جان گے. تو یہ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ہونا، ان پہ فتنوں کا ٹوٹنا، ان کا قتل و غارت ہونا، ان کے ساتھ یعنی اتنے سارے جو ظلم ہونا، تو یہ تو موجود ہے احادیث کے اندر. یہ قرب قیامت میں آتا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دجال داخل نہیں ہوگا. مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، وہ دجال کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور طاعون بھی داخل نہیں ہوگا. یہ قرب قیامت کے لیے. قرب قیامت سے پہلے کہیں پہ نہیں لکھا کہ کوئی بائی مرض نہیں داخل ہوگا، طاعون نہیں داخل ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. بلکہ پریکٹیکلی تو وہاں پہ لوگ مریض ہیں، مکہ مدینے میں مریض ہوئے ہیں لوگ. تو آپ لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، اس لیے آپ یعنی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. باقی جو طواف کعبہ کے حوالے سے جو پابندی لگی ہے مکمل نہیں ہے. وہ 50 کی ٹولیوں میں اندر آنے دیتے ہیں، ان کی تلاشی ہوتی ہے، پھر آگے جاتے ہیں. باقی انٹرنیشنل فلائٹس انہوں نے بند کی ہوئی ہیں عمرے کے اعتبار سے. اس پہ میں آلریڈی اپنی ورڈک دے چکا ہوں. یوٹیوب پہ آپ جا کے طواف کعبہ اور کرونا اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میرے کئی کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں جو کھل گئے اس حوالے سے حقائق، جس میں نے بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے کھول دی ہیں. وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو اس اسپیسیفک سوال کے جواب میں یہ ہے کہ یہ کلیم قرب قیامت کے حوالے سے ہے. اور میں ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جتنے چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، خدا کے لیے کوئی اس طرح کی پروفیسیز کو فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ کل کو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی قیامت کی نشانیوں کی اس اعتبار سے کوئی ریکارڈنگ نہیں کرواتا کہ جی کیڑے سانی کیا ہونا ہے تے ہن کتنے پہنچے ہیں اسی. میں جنرل ضرور میں نے ریکارڈ کرائی ہیں کہ دجال آئے گا، یہ ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کوئی ٹائم فریم دینا یا یہ کہنا کہ اب زمانہ قریب آ گیا تو سر آپ چھوڑ دیں ان کو. تو پرانے بزرگ تو 1000 سال بعد یہ امت ختم کیے بیٹھے تھے. 1441 ہجری آج چل رہا ہے. تو آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں تو وہ کہتے تھے یہ 1000 سال اس امت کی عمر ہے. وہ تو 400 سال پہلے امام مہدی لائے بیٹھے تھے، کوئی نہیں آیا، ابھی بھی نہیں پتا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں 1837 ہجری سن نکالا ہوا ہے امام مہدی کے آنے کا. تو 1441 ہے تو 400 سال بریلویاں سے پے نے والے امام مہدی دے آنے تھے. ٹھیک ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کتوں کٹیا جائے، کہتے ہیں آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں. یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کتابوں سے انہوں نے تو دلیل نہیں ہے، انہوں نے اپنی کو کیلکولیشن کیتی ہے. اور جناب اس سے بڑی کہانی تو شیخ احمد سرندی کروا گئے جن کو یہ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد. حالانکہ حدیث میں 1000 سال کا مجدد ہے ہی نہیں ہے. ابو داؤد میں 100 سال میں ایک شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا. ان سے جب پوچھا گیا یہ 1000 سال کا مجدد کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جتنا 100 اور 1000 میں فرق ہوتا ہے اتنا 100 اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے. اے دلائل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ نا بابوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور، ان کا ایک اپنا وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. انہوں نے ایک اپنی وکھرا جہاں سی انہوں نے جناب کہتا. اور آج دیکھ لیں بریلوی دیوبندی ان کو کہتے ہیں 1000 سال کے مجدد ہیں. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو مجدد مانتے تھے. اہل حدیث میں کتنے ہیں، علامہ وحید الزمان،
نواب صدیق حسن بھوپالوی یہ بھی ان کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کیا کام ڈال کے گئے. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق چلیں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ لوگ تو کہیں گے آپ نے یعنی ایک امتی کے انڈر کر دیا ہے ایک پیغمبر کو. تو انہوں نے لکھا نہیں، وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. وہ امام حنیفہ سے تو آج کا اجتہاد نہیں مل رہا. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا نہیں پتا، ان کو ویڈیو کیمرے کا نہیں پتا، ان کو قطبین پہ نماز کا نہیں پتا، ان کو ٹرین پہ نماز کا نہیں پتا، ان کو انتقال خون کا نہیں پتا، ان کو پوسٹ مارٹم کا نہیں پتا، ان کو اعضاء کی پیوند کاری کا نہیں پتا. یہ تو اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد کہاں سے ان کے ساتھ ملے گا؟ چونکہ انہوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی تو صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جہاں سے یہ لے رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اس کے آگے راوی کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب اللہ عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں. تو جنہوں نے ابھی تک غور و تفکر نہیں کیا اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع الیدین کریں اور آپ کو اس وقت پتہ چلے کہ یار یہ بخاری مسلم ٹھیک ہے واقعی، ویسے کہتے تو ابھی بھی یہ مانتے نہیں ہیں، اس دن سے پہلے آپ رفع الیدین شروع کر لیں. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کی. تو کل میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ اس لیے وہ قبول نہیں ہوگی کہ اب اس کو قیامت ڈیفینیٹ نظر آئے گی. تو میرا اجتہاد ہے کہ جن عورتوں نے یعنی یہ کرونا کے ڈر سے پہلے نقاب شروع نہیں کیا نا، اب وہ اگر کر بھی رہی ہیں تو کرونا کے لیے کر رہی ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہی. اللہ یہ کہ وہ اپنے اس گناہ پہ معافی مانگیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. اور یہ بھی نیت کریں کل کو یہ فتنہ ٹل جائے گا تو ہم پھر بھی کم از کم اگر ہم نقاب کرتے میں حیا آتی ہے تو یہ سرجیکل ماسک ہی پہن کے ہم اپنے چہرے کا نقاب کر لیں گی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. تو مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہو گیا؟